نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 10ویں پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ایک جائزہ ہوگا، مختصر جائزہ، جس میں 10ویں پارے کے جو بنیادی مضامین ہیں ان سے ہم گو تھرو کریں گے۔ 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے مال سے متعلق ایک تصور کی وضاحت پر کہ اللہ نے فرمایا کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے، آسمانوں کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ لہٰذا مال چونکہ ہے اللہ کا اور تمہارے پاس امانتاً ہے، عاریتاً ہے، لہٰذا اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو۔ اور پھر احادیث میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ اسی مال کے استعمال سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ جو مال تھا وہ کمایا کن ذرائع سے، پھر اس کو استعمال کن ذرائع پر کیا، کن چیزوں پر کیا۔ دوسرا حصہ خمس سے متعلق دوسرا موضوع آتا ہے۔ خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کے خاندان کے لیے مختص تھا، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ خمس کا بیان ہے کہ اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کے بعد بدر کے اسباق ہیں، غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ بدر کے پورے تذکرہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے میں اس طرف اشارہ کروں گا۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ چیزوں کو اپنے حق میں صحیح نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ آپ اگر بدر کے پس منظر میں جائیں تو وہ بغیر تیاری کے آئے تھے، ایک قافلے کی تلاش میں آئے تھے، جنہوں نے اب مکہ میں ان قافلہ والوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے اعز و اقارب نے مکہ میں انہی لوگوں کا سارا مال اسباب جائیداد ساری ہڑپ کر لی تھی، تو وہ اس نیت سے آئے تھے۔ آگے ایک جنگ کی صورتحال بن گئی جو کہ مشکل کیفیت تھی، لیکن ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہنے والوں کو مدد فرمائی، اور اللہ دشمن کے خوف کے وقت کثرت سے ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، ان کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو زبان پہ ہلکی اور میزان پہ بھاری ہے۔ اور آگے بتایا گیا کہ باہمی اختلافات سے بچو، چونکہ یہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور تمہاری جو جمعیت ہے، اجتماعیت ہے، پختگی ہے، اس کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے نعمتوں کے زوال کا، کہ نعمتوں کا زوال جو ہے وہ گناہوں، ناشکری اور دین سے دوری، 3 بنیادوں پر آتا ہے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ دیتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اور چھین لینے کا جو وجوہات ہیں وہ 3 ہیں: کثرت گناہ، ناشکری اور دین سے دوری۔ اگلا موضوع خیانت کا زیر بحث آتا ہے کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کے ساتھ، فرد کے ساتھ آپ کسی معاملے میں مالداری، مال کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے خیانت نہیں کر سکتے۔ خیانت ہر انسان کے ساتھ حرام ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم۔ امانت داری کا سلیقہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد مقابلے کی تیاری کا ذکر ہے کہ باطل سے مقابلے کے لیے خوب تیاری کرو۔ وہ تیاری ہمہ جہت نوعیت کی ہے، وہ تیاری علمی بھی ہو سکتی ہے، وہ تیاری ٹیکنالوجی کی بھی ہو سکتی ہے کہ باطل اس وقت علم کے کن ہتھیاروں سے مسلح ہے، باطل اس وقت ٹیکنالوجی کے کس لیول سے اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے ہے، باطل اس وقت کس فکری اور علمی اپروچ کے ساتھ حملہ آور ہے، اسی لیول کی فکری اور علمی اپروچ کے ساتھ تم تیار ہو جاؤ۔ ایک وقت تھا کہ گھوڑے سے اور تلوار سے اس تیاری کو مراد لیا جاتا تھا، اب وقت بدل گیا ہے، تو ہم نے قرآن کے مفاہیم کو عصری طور پہ منطبق کر کے یہ مفہوم سمجھنا ہے۔ تو گویا ہر وقت باطل سے ٹکراؤ کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ پھر باہمی الفت اگلا موضوع ہے کہ اہل ایمان کے درمیان اللہ کا خاص فضل ہے، کیونکہ مومن سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کی مومن کی وجہ، یعنی 2 مومن آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی محض اس لیے کسی سے ملتا ہے جا کے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو اس کو ملنے سے پہلے، مل کے جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلا موضوع آتا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی پیروی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی مدد صرف اس کے ساتھ ہوتی ہے جو رسول اللہ کی پیروی میں ہوتا ہے، چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہیں ہوتا
اس کا تو خود حق پر ہونا متشکک ہے، اس کا تو یقین ہی نہیں کہ وہ حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا حق پر صرف وہ ہوگا اللہ کے بھیجے ہوئے حق پر جو رسول اللہ کی پیروی میں کرے گا، چونکہ رسول اللہ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے اختیارات کے ساتھ زمین پر آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو لہٰذا جو حضور کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد آگے صبر کے ساتھ، مدد کو صبر کے ساتھ اپناؤ، یعنی جب مدد مانگو تو ساتھ صبر کا دامن وابستہ رہے، جلد باز نہ ہو جاؤ، عجلت پسند نہ ہو جاؤ کہ یہ ہو گیا، یہ مشکل آ گئی، ابھی تک اللہ نے مدد نہیں کی۔ تو صبر کے ساتھ اس کو جوڑو۔ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگلا موضوع مہاجرین اور انصار، یہ دو طبقات ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ دین کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنے والے مہاجر ہیں۔ یہ اسوہ کا، ایثار کا اور قربانی کا ایک طریقہ کار ہے کہ دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اور یہ اعلیٰ طریقہ کار ہے۔ پھر دین کی خاطر ایک دوسرا طریقہ کار ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کی راہ کے لیے نکلیں، ان کے مال، اسباب اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرنا، یہ انصار کا طریقہ ہے۔ لہٰذا دین کی خدمت میں اگر تمہاری صلاحیت اور اہلیت مہاجرین کا اسوہ اپنانے کی ہے تو مہاجرین کا اسوہ اپناؤ، اور اگر تمہاری اہلیت انصار کا اسوہ اپنانے کی ہے تو انصار کا اسوہ اپناؤ۔ لیکن یہ دو شاندار اسوے ہیں، یہ دونوں جب بیک وقت چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتا ہے۔ 11واں اگلا موضوع اس میں آتا ہے ہجرت اور جہاد، کہ ہجرت اور جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں، اور انہی کے لیے اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہوں اور اللہ کے لیے جہاد کرنے والے بھی ہوں۔ جہاد کی پھر اقسام ہیں، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف ہے، یہ ساری قسمیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں ہم داخل ہو جاتے ہیں 10ویں پارے میں، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے، حضور نے لکھوائی نہیں، اسی وجہ سے بسم اللہ موجود نہیں، اور بسم اللہ امن کی علامت ہے، رحمت کی علامت ہے، اور اس صورت میں کفار، اہل مشرکین سے امان اٹھا لی گئی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں آتی۔ اس کے بعد حج اکبر کے دن کا اعلان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، توبہ کر لو تو نجات ہے ورنہ دردناک عذاب ہے۔ اور یہ مشرکین کا وہ طبقہ تھا جو محارب تھا، ہر وقت سرکش تھا، جنگوں میں ملوث تھا اور ہمہ وقت سازشوں میں ملوث ہوتا تھا۔ ان کے لیے جائے پناہ یہ ہے کہ یا تو وہ توبہ کر لیں یا پھر جنگ کے لیے، اور اعلان جنگ کا ان کے خلاف کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ایک پناہ کا اصول بیان کیا اللہ نے کہ پناہ کے طلبگار کو پناہ دو، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو قرآن سناؤ تاکہ وہ قرآن کی تعلیمات پر غور کرے، اور جتنا ہو سکتا ہے علم صحیح اس کو دو۔ کیا امکان ہے کہ ان کوششوں سے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ پھر آگے مساجد کی آباد کاری کا حکم، یہ مشرکین کا کام نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اہل ایمان کا کام ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ مساجدوں کو تعمیر کریں تاکہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو۔ اس کے بعد پھر ایمان کا فرق آ جاتا ہے کہ ایمان کے بغیر حاجیوں کی خدمت، یا ایمان حد فاصل ہے اصل میں اعمال کی قبولیت میں۔ اگر ایمان نہیں ہے اور کوئی بہت اچھے فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے تو اس کا اجر دنیا میں تو ملے گا، آخرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کے ساتھ جو اجر ہے وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ غیر ایمان اور ایمان، یعنی کافر اور مومن، یا غیر مسلم اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا موضوع آیا دین کے غلبہ کے حوالے سے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے بالآخر بے حکم ہی تعالیٰ، بے اذن ہی تعالیٰ تمام ادیان پر غالب آنا ہے۔ غلبہ کا مفہوم ہمارے ہاں بڑا مختلف ہی ہے۔ غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس دین کے حق بھی اپنے، چونکہ یہ دین ایسا ہے جو عقلی دین ہے اور اعلیٰ ترین شعوری ضروریات کو پوری کرنے والا دین ہے، لہٰذا اس دین کے جو عقلی استدلالات ہیں جو اس کے ہر حقیقت کے پیچھے موجود ہیں، وہ اس دین کو یہ قوت بخشیں گے کہ جیسے ہی زیادہ باشعور لوگ آتے جائیں گے تو اس کے استدلالات کی قوت زور پکڑتی جائے گی اور معاشرے میں اس کی قبولیت بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد دنیا کی قلت کا، دنیا کی تنگی کا ایک پہلو بیان ہوا۔ فرمایا گیا کہ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور نکال لے تو جتنا اس انگلی پہ پانی لگا ہے اتنی دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا کو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ اس کے بعد پھر مقدر کا لکھا ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ارکان ایمان میں سے کہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔
لیکن ہمارے ہاں تقدیر کا انٹرپریٹیشن غلط ہوتا ہے کہ ہم بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تقدیر میں ہی کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ملا۔ نہیں، تصور یہ ہے کہ آپ بساط بھر ان قرآن اور سنت اور ان تعلیمات میں جو آپ کو پروگریسو اپروچ دی گئی ہے، اس کے تحت آپ بساط بھر جو محنت جد و جہد کریں گے، اس کے بعد جو آپ کو ملے گا، اللہ اپنے علم کے بنیاد پہ، علم ذاتی اور علم غیب کے بنیاد پہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم کیا حاصل کرو گے، یہ تقدیر۔ اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ پہلے سب کچھ جانتا ہے۔ یہی تو بندے میں اور رب میں فرق ہے کہ انسان موقع پہ دیکھتا ہے، اللہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے ہی کچھ نہ اور وہ سارا کچھ محض تقدیر کے کھاتے میں ڈالے تو یہ از خود تقدیر کے تصور کی نگیشن ہے۔ اس کے بعد درہم و دینار کے بندوں کا ذکر آیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں، کبھی خرچ کرنا پڑے تو مصیبت کے مارے خرچ نہیں کرتے، اور اگر کہیں کرتے ہیں تو جان پہ بنی ہوتی ہے اور بار بار کہتے ہیں ہم تو مر گئے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، ہم تو مر گئے۔ یعنی درہم و دینار کے بندے نہ بنو، کشادگی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چونکہ اس کا کئی گنا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، آخری موضوع اس پارے کا، کہ اللہ نے مصارف زکوٰۃ بیان کر دی ہے کہ مساکین کو دی جا سکتی ہے، ملازمین کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ جو اکٹھے کرنے والے ہیں۔ پھر تالیف قلب، کسی کے دل کو اسلام کی طرف رجوع کرنا، اس کو دی جا سکتی ہے، غلاموں کو دی جا سکتی ہے، قرض داروں کو دی جا سکتی ہے، مسافروں کو دی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ کسی کو بھی اللہ کی راہ میں دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک جائزہ تھا 10ویں پارے کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔